مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو بھائی فرمان کا پاکستان سے عقیدت برا سلام قبول ہو۔ میرے عزیزو، آج ایک اور نئی تمثیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری تمثیل کا نام ہے بادشاہ کی نیلامی اور ہمارا عنوان ہے عقل مند آدمی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنا سب کچھ نیلام کرنے کے لیے اعلان کرتا ہے اور وہ اپنی رائے میں کہتا ہے جس کو جو چاہیے وہ لے سکتا ہے اور ہر چیز فری آف کاسٹ ہوگی، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت سارے لوگ آتے ہیں اس نیلامی میں۔ اس بادشاہ کی بہت بڑی سلطنت ہوتی ہے۔ کوئی آتا ہے، کہتا ہے مجھے اتنے روپوں کی ضرورت ہے، اسے اتنے روپے مل جاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے، کہتا ہے مجھے زمین کا حصہ چاہیے یہ والا، اسے وہ زمین کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ کوئی موتی مانگتا ہے، کوئی ہیرے، کچھ زیورات، اور اس طرح مختلف خواہشات پوری کرنے کے لیے لوگ بہت کچھ مانگتے ہیں، اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں انہیں عنایت کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ اسی طرح شام ڈلتی ہے تو ایک شخص آ کر بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، کیا جو کچھ میں مانگوں گا مجھے وہ ملے گا؟ بادشاہ نے اسے کہا، آج تجھے سب کچھ ملے گا، جو تو مانگے گا تجھے ملے گا۔ اس نے کہا، بادشاہ جو میں مانگوں گا وہ مجھے ملے گا؟ دوبارہ اس کا یہی سوال تھا۔ بادشاہ نے کہا، ضرور تجھے ملے گا، جو کچھ تو مانگے گا وہ تجھے سب ملے گا۔ وہ خاموش ہو گیا اور بادشاہ نے اس سے کہا، کیوں نہیں مانگتا تو؟ باقی تو سارے آئے، مانگ کر چلے گئے، اور تو کیوں نہیں مانگ رہا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی سلطنت میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے ان چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا، تو پھر تجھے کیا چاہیے؟ وہ شخص بولا، بادشاہ اگر تو نے سب کچھ نیلام کرنا ہے تو پھر مجھے تو چاہیے۔ بادشاہ نے ہنس کر اپنے منشی کی طرف دیکھا اور کہا، اس کے کھاتے میں بادشاہ لکھ دو۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ میں ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، میرے ساتھ دیکھیے۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، 11واں باب، اس کی 11ویں آیت مقدسہ سے لے کے 13ویں آیت مقدسہ تک کلام اقدس میں لکھا ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے؟ یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا۔ خداوند کی پاک کلام پڑھے، سمجھے سنے اور سیکھنے پر ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ جی، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری خواہشات کی اس تمثیل کے اندر اور انہیں وہ چیزیں ملی، لیکن کوئی ایسا نہ تھا کہ بادشاہ کو حاصل کرتا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کون سا ایسا باپ ہے جس کا بیٹا اس سے انڈے مانگے تو وہ اسے بچھو دے، مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے، روٹی مانگے تو پتھر دے۔ کہتے نہیں، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے پر تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا۔ روح القدس کیا ہے میرے عزیزو؟ یوحنا کی انجیل آپ پڑھتے ہیں 4 باب، 4 باب اور اس کی 24ویں ہے تو لکھا ہے، خدا روح ہے۔ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ وہ اپنے پرستار بھی روح اور سچائی سے پرستش کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ جو خدا روح ہے وہ خود آپ کی زندگیوں میں آنا چاہتا ہے۔ میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا، بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم بھی جب مذبح پر جاتے ہیں، ہم بھی جب خداوند کی حضوری میں جاتے ہیں، ہم بھی جب سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم بھی جھکتے ہیں تو ہم اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہیں،
ہم اپنی اوقات کے حساب سے مانگتے ہیں، ہم اس کی شان کے حساب سے نہیں مانگتے۔ اور میری عزیز بہن اور بھائیو، عقل مند شخص وہ ہے جس نے بادشاہ کو حاصل کر لیا۔ لوگ تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے، میری عزیز بہن اور بھائیو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اس سے مانگ رہے ہیں، اس نے تو بادشاہ ہی مانگ لیا۔ آج میرے عزیز بہن اور بھائیو، آپ کا بادشاہ، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خداوند ہے، جو یسوع المسیح، میرے عزیز بہن اور بھائیو، آپ کے لیے زمین پر آ گیا اپنا آپ نیلام کرنے کو۔ اس نے اپنی تذلیل کروائی، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے مارا گیا، اسے انسانوں نے رد کیا، ریجیکٹ کیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، کس لیے وہ سب کچھ سہتا رہا؟ تاکہ وہ آپ کی زندگیوں میں آئے، وہ آپ کو خوشی دے، وہ آپ کو گناہ سے رہائی دے، آزادی دے، نجات دے، زندگی دے۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، تو بھی ہم اسے نہیں پہچان رہے، ہم اور چیزوں کی تلاش میں ہیں، ہم وہ چیزیں مانگ رہے ہیں جو چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے ہمارے پاس رہنی ہے۔ ہم وہ چیز نہیں مانگ رہے جو ابدیت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی، جو ہمیں ابدیت میں لے کر چلی جائے گی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیو، وہ خدا کا کلام ہے، وہ روح القدس ہے، وہ خود خدا ہے۔ سو خدا اگر آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے تو کیوں نہیں اسے اپنی زندگی میں آنے دیتے؟ میری عزیز بہن اور بھائیو، یہ سال 2024 ایک ریوائول کا سال ہے۔ آپ 24 زبور کو پڑھیں۔ اونچے کرو سر دروازے، اونچے ہو سبدارو، جاؤ جلال دا بادشاہ ہوئے، سر تد اونچے کرو۔ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ وہ جو جلال کا بادشاہ ہے، اسے اپنی زندگی میں لے لے میری عزیز بہن اور بھائیو۔ یہ تو تنگیاں، یہ دکھ تکلیفیں، بیماریاں، کمزوریاں، یہ ہر قسم کی بے اتفاقی، یہ ہر قسم کے معاملات تو آپ کے ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گے۔ برکت آپ کو ملے گی، آپ کو روحانی برکت بھی ملے گی، آپ کو جسمانی برکت بھی ملے گی جب بادشاہ آپ کا، پہلے اس کی راستہ بازی، اس کی بادشاہی تلاش کرو تو دنیا کی سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ دنیا کی چیزوں کی فکر میں مت رہیں میرے عزیزو، اپنے خدا کو حاصل کریں، اس کے طالب ہوں، اسے اپنی زندگی میں لیں، دیکھیں پھر اپنی زندگی میں ان برکات کو، نعمتوں کو۔ بائبل مقدس میں میرے عزیزو اس نے نعمتیں اور برکتیں جو درج کروائی ہیں، آپ پڑھ لیجئے گا استثنا کی کتاب، اس کا 27واں باب اور 28واں باب، نعمتیں اور برکتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے لیے نہیں ہیں، جانوروں کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے لکھی ہوئی ہیں، انسانوں کے لیے لکھی ہوئی ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو۔ صرف ہم لینا نہیں چاہتے، ہم اور چیزوں کی تلاش میں۔ خدا کو حاصل کر لیں، خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیں، روح القدس آپ کی زندگی میں آ گیا تو یہ سب چیزیں آپ کی ہیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیو۔ اس لیے دنیا کی خواہشوں سے بھاگیں اور اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں لے آئیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو۔ جب آپ کو خداوند مل گیا تو کیا برکتیں آپ کی نہیں؟ کلام میں لکھا ہے، وہ اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور تمام جانداروں کو سیر کرتا ہے۔ یسایہ کی پہلے باب کو پڑھ لیجئے گا، لکھا ہے اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ ایک باب کی 19 آیت پڑھ لیجئے گا یسایہ کی کتاب میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیو۔ اس لیے آج ہم عزم کریں اور خداوند کو حاصل کریں اس عقل مند شخص کی طرح میرے عزیز بہنوں اور بھائیو، جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بلکہ پورے کے پورے خدا کو ہی حاصل کر لیا۔ اسے پتہ تھا اگر خدا میرا تو یہ سب کچھ میرا، بادشاہ میرا تو یہ سب کچھ میرا۔ آج ہم بھی عقل مند بنیں اور اپنی زندگیوں سے ان جہالت کے، ان بے برکتیوں کے، نااتفاقیوں کے، ہر طرح کے اندھیروں کو دور کریں، اپنے خداوند کو حاصل کریں، اپنے خداوند کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔